صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے ہوں۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور مسجد کے تمام ذمہ داران اور جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب پہلے نیت کریں جو سنیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے، لیکن نکاح پڑھانا یا نکاح سننا یا نکاح جس کا ہو بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ وہ ثواب عظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک جو بات کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کون سا دن ہے؟ بدھ۔ اور آج کون سا دن ہے؟ ویڈنسڈے، بدھ۔ اور بہت سو کو نہیں معلوم ہے کہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ہر بدھ کو ہمارے پاس یہ ٹائم آتا ہے، ایوری ویڈنسڈے بٹوین ظہر اینڈ عصر جو دعا مانگے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس پر گواہ یہ ہے کہ حضرت جابر، بہت بڑے صحابی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا تجربہ ہے، کہتے میرا ایکسپیرینس ہے کہ بہت سے کام رکے تھے، بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں نے دعا مانگی، اللہ نے میرے وہ کاموں کو پورا کر دیا۔ تو آج اللہ نے وہی گھڑی میں میرے کو اور آپ کو جمع کیا ہے۔ بدھ کا دن بھی ہے، ظہر عصر کے درمیان کا وقت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ربیع الاول کا آخر ہے اور ربیع الاخر شروع ہونے والا ہے۔ دونوں مبارک مہینے کے درمیان ہم جمع ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ چلو اب مجھے سب سے پہلی بات جو کرنا ہے نا کہ ہم یہاں آئے ہیں، ایک نکاح کے موقع پہ آئے ہیں، شادی کے موقع پہ آئے ہیں، تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دلہے میاں کی شادی ہوگی، نکاح پڑھانے والا آیا، نکاح پڑھا کے جائے گا، ہم بیٹھ کے چلے، ہم کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ثواب کیا ملے گا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے انبیاء کرام اور جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، 1,24,000 یا بولو 2,24,000 جتنے آئے، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ ہر پیغمبر نے، بولو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر نے شادی کی۔ اگر آپ مطالعہ کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا ہر نبی نے شادی کی، 2 نبیوں نے نہیں کی۔ کتنے نبیوں نے نہیں کی؟ 2۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے شادی نہیں کی، کیونکہ ان کا معاملہ ہی عجیب تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ دنیا میں بھی آئے تو بغیر ابا کے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، لیکن ابا نہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو لوگوں نے ہم کو پڑھایا کہ ان کو سولی دی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا، میرے عیسیٰ کو نہ کسی نے سولی دی۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن یاد رکھنا نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور آئیں گے اور شادی کریں گے۔ بولو آئیں تو اپنے زمانے میں شادی نہیں کی، لیکن اس زمانے میں جب وہ آئیں گے
امتی بن کر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ شادی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے عجب معجزہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو کسی نے قتل بولو نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں، تو ہوا کیا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن پھر یاد رکھنا نبی بن کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت عیسیٰ آئیں گے اور امتی بن کر آئیں گے اور شادی بھی کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی شادی کریں گے۔ اب بتاؤ کتنے نبی بچے؟ اونلی ون، 1,24,000 میں ایک نبی جنہوں نے شادی نہیں کی، اور وہ ہے حضرت یحییٰ۔ بولو نام بولو، کون ہے؟ حضرت۔ اچھا کیوں نہیں شادی کی؟ بھائی جب سارے نبیوں نے شادی کی تو انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک ایگزام، بھائی امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا میرے یحییٰ جوان بھی ہو گئے ہو، خوبصورت بھی ہو، تندرست بھی ہو، اور اللہ نے ہر طرح سے ان کو نوازا تھا مال دولت سے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ شادی نہیں کر، آپ کا ایگزام ہے، شادی مت کرنا اور گناہ بھی مت کرنا، شادی مت کرنا گناہ بھی مت کرنا، میرا حکم ہے، شادی بھی نہیں گناہ بھی نہیں۔ حضرت یحییٰ نے لمبی عمر پائی، اللہ کی قسم گناہ تو دور کی بات، آنکھوں کا کبھی غلط استعمال بھی نہیں کیا، اور اپنے امتحان میں کیا ہو گئے؟ جس کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، قرآن میں پارہ نمبر 3 اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، یعنی اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرا یحییٰ پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار دیا۔ تو چلو مطلب ہے کہ 2 نبیوں کا معاملہ تھا، باقی تمام نبیوں نے کیا کی ہے؟ شادی کی۔ اور ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیے، اور ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرنا، خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، ہمارے نبی فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے۔ تو سوال یہ تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے آئے، بولو سبحان اللہ۔ اگر نہ نیت کی ہو تو ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، ہر نبی کی سنت کو زندہ کرنے آیا، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے زندہ کروں گا کہ نکاح پڑھانے والا میں ہوں، یا نکاح پڑھنے والا میرا یہ بیٹا ہو، یا آپ پورا مجمع ہو، ہم جب یہ مسجد باغ حرا سے جب باہر نکلیں گے تو الحمدللہ فرشتے لکھیں گے اللہ ہر نبی کی سنت کو زندہ کر کے آیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں آئے، جب بھی نکاح کے مجمع میں جاؤ تو یہ نیت کر لو تاکہ ثواب لوٹ کے جاؤ۔ بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے ضروری کرنا کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں شادی میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، ڈیلے سمجھتے ہو نا؟ لیٹ 21 22 25 28 کیے جاتے ہیں، اور بس ایک عجب ہوتا ہے یہ نہیں پسند آئی وہ نہیں پسند آئی، تو ظاہری بات ہے اب یہاں تو ہور تو ملنے والی نہیں ہے۔ ارے بول رہا ہوں، ابھی میں نے کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پر گیا، مجھے ایک جوان کہتا ہے مولانا میں نے 26 لڑکیاں دیکھا مگر پسند، یہاں بھی کوئی ایسا کارٹون بیٹھا تو نہیں نا، 26 لڑکیاں دیکھا پسند، میں نے کہا بیٹا نہیں آئے گی پسند۔ کیا قاری صاحب ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پسند آئیں گی، اصل میں تو ڈھونڈتا ہے ہور اور خود ہے لنگور، تو کہاں سے پسند آئے گی بھائی؟ اس لیے نکاح جو ہے نا بہت جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے میں اگر دیر ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے نا، لڑکے یا لڑکی نے کوئی گناہ کیا، خیر گناہ کی سزا یا گناہ اس کے تو نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، مگر ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنے کا، کیونکہ آپ کو اگر میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا، دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ نکاح۔ دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو کون سی؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ نے کہا ہوا کے ساتھ نکاح،
اچھا بتاؤ، جب حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح جنت میں ہو رہا تھا، وہاں نمازیں تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ، حج، کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہوا کہ آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوگا. اور میں نکاح اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب نکاح ہوا، قرآن کہتا ہے ایک کو زوج اور ایک کو زوجہ. زوج کے معنی ہسبینڈ، زوجہ کے معنی وائف. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا. اور آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے نا، حضرت آدم اور حوا کے نکاح ہو گئے، تو حضرت آدم حضرت حوا کے پاس جانے لگے. اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں. تو حضرت آدم نے کہا اللہ اب تو نکاح ہو گئے. اللہ نے فرمایا نکاح ہو گئے، مہر کا دیا تم نے؟ مہر کا دیا؟ تو کہا اللہ مہر کیا دوں گا. اور سچ بتاؤ حضرت آدم جنت میں کیا مہر دیں گے؟ اگر سمجھو ایک باغ اٹھا کر پورا حوا کو دے دیا، تو حوا کہے کہ میں 2 باغ لے کے تم کو دے دیتی ہوں. بھائی جنت تو دونوں کے پاس برابر سرابر تھی. تو حضرت آدم بڑے فکر میں کہ اللہ مہر کیا دینا، یہاں تو جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے، مہر کیا دینا. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی محمد مجتبیٰ آئیں گے، ان پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود پڑھا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر ادا ہو گیا. تو چلو دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی اور آخری عبادت؟ وہ بھی نکاح. مریں گے نا ہم لوگ، کیوں ایسا بیٹھے ہو؟ نہیں مرنے کا؟ میں بھی سنگرام پور آ جاؤں. مریں گے نا ہم لوگ، بولو مریں گے نا. اور پھر جنت میں بھی جائیں گے، کیونکہ کلمہ والا کہاں جائے گا؟ جنت. اچھا جب ہم جنت میں جائیں گے آرام سے، وہ جنت کا پلنگ کیسا پلنگ ہوگا، کیسی چارپائی ہوگی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے ہم لیٹے ہوں گے آرام سے، جنت کا بستر بھی ہے، جنت کی چارپائی بھی ہے، جنت کی مسیری بھی ہے، جنت کا پلنگ بھی ہے. اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرا جنتی بندہ. تو ہم کہیں گے اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے نا اٹھنے کی ضرورت نہیں، لیٹا رہے لیٹا رہے، تیرا نکاح ہونے والا ہے. دیکھا اللہ نکاح واپس وہی، سمجھے؟ یعنی واپس وہی بیوی. اللہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، حوروں کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا، اور نکاح پڑھانے والا خود اللہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. جس کو اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے ہیں جنتی مسیریوں پر، پلنگوں پر لیٹے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے ہیں ہم حوروں کے ساتھ نکاح کروائیں گے. تو معلوم ہے آخری جو چیز عبادت ہونے والی وہ نکاح، اور جو شروع میں ہوا وہ بھی کیا؟ نکاح. آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ نکاح. تو ہم بہت بڑی عبادت کے واسطے جمع ہوئے ہیں. اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اور ایک آخری بات میں بول دوں گا، 2 بات بول دوں گا چھوٹی چھوٹی، لیکن ہے بہت بڑی. آپ صرف اس کو سمجھنا، یہ جو نکاح ہے نا، نکاح اس میں ہر، خاص کر کے لڑکے والے تو اتنا نہیں سوچتے، لڑکی والے سوچتے کہ میری لڑکی سکھی رہے. کیونکہ سارا چینجز جو کرنا ہے نا وہ لڑکے کو نہیں کرنا ہے. لڑکے کو تو صرف اتنا کرنا ہے کہ بیوی گھر میں آ گئی، بیوی گھر میں آ گئی. لیکن جو چینجز جو سارا کرنا ہے نا وہ لڑکی کو کرنا ہے. کیونکہ آج جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر پر آئے گی، اس کے لیے شوہر ایک نیا ہے. ماں جو ساس کی شکل میں وہ نہیں ہے، ابا نہیں ہے وہ سسر ہے، بھائی نہیں ہے وہ دیور اور جیٹھ ہے، بہن نہیں ہے وہ ننندے ہے، اور کھانا پینا وہ نہیں ہے جو گھر کا ہے، گھر کے جو در و دیواریں وہ نہیں ہے. پورا معاملہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نکاح بے شک بہت خوشی کی چیز ہے، لیکن کمال تو لڑکی کے اماں ابا کا ہے، جو زمانے تک اپنی بیٹی کو کبھی ڈانٹتے نہیں، کبھی گالی نہیں دیتے، کبھی دھکا نہیں دیتے. اور اپنی بیٹی کو جب جدا کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں اس کو جدا کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. تو ہر بیٹی کا باپ، جس کی بیٹی ہوگی، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، آپ لوگوں میں سے بھی جن کے گھر میں بیٹی ہوگی ایک ٹینشن رہتا ہے، میری بیٹی کو سکھی سنسار ملے گا، میری بیٹی کو کوئی مارے گا تو نہیں، میری بیٹی کو کوئی گالی تو نہیں دے گا، میری بیٹی کے پاس کوئی بہت زیادہ کام تو نہیں کروائے گا، میری بیٹی کو ہمارے ماں باپ کے گھر آنے دے گا کہ نہیں آنے دے گا. یہ سب سوالات کتنی مرتبہ باپ کو رات کو سونے نہیں دیتے، ماں رات بھر سوتی نہیں ہے. آسان علاج بتاتا ہوں، وہی علاج کر لو، انشاءاللہ جب بھی نکاح ہوں گے ہمارے بیٹے یا بیٹی کا سکھی سنسار. کون کون تیار ہے؟ ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا. بہت آسان کام ہے، کریں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں قیامت تک یہ ہسبینڈ اور وائف کا جوڑا
دنیا میں بھی سلامت رہے گا، جنت میں بھی سلامت رہے گا۔ لیکن کریں گے؟ بولو ایک کام کریں گے، میں نے کرنے والے ہو تو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا معلوم؟ میں نہیں بتاتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا کام کرے کہ پورا میری بیٹی بھی سکھی، میرا بیٹا بھی سکھی، سنسار بھی سکھی اور سب آرام سے رہے، کیا کام کرنا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی جب بھی فرماتے تھے نا، زبان نبی کی ہوتی تھی، حکم تو اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ اور کیا فرمایا؟ اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والی، وہ نکاح رحمت والی، وہ نکاح مغفرت والی، ارے وہ نکاح جس میں سارا پریوار سکھ اور شانتی سے رہے گا۔ کون سا نکاح؟ جس میں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا، جس میں ڈھونگ دھتورے منڈپ جمع کرنا اور کنکوتریاں بڑی لمبی چوڑی چھپانا اور ادھر بھیجنا۔ ہمارے نکاح میں اللہ کی قسم ایک نکاح میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں تو کئی بیواؤں کا اور کئی کنواری لڑکیوں کا، غریبوں کا نکاح ہو جاوے۔ لیکن ہمارا ایک نکاح اس میں پورا نہیں ہوتا، لاکھوں لاکھوں روپیہ ہمارے چلے جاتے ہیں اور پھر آگے جھگڑے ہوتے تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے جب کہہ دیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، جہاں روپیہ پیسہ کم وہاں برکت، وہاں رحمت، وہاں مغفرت، وہاں سکون ہی سکون، وہاں لڑائی جھگڑے نہیں، وہاں طلاق کی کوئی باتیں نہیں۔ تو آج سے ارادہ کرو کہ جب بھی ہمارے گھر میں اگر کوئی دادا ہے تو اپنے پوتے پوتیوں کے بارے میں، کوئی نانا ہے تو نواسے نواسیوں کے بارے میں، کوئی باپ ہے تو اپنے بچوں کے بارے میں، کوئی بھائی ہے تو اپنی بہن کے بارے میں، یہ سوچے کہ نکاح تو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، لیکن کیسے کرنے کا؟ بولو میں نے بولو نا کیسے کرنے کا؟ سادگی کے ساتھ کرنے کا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات آپ کو بتا دوں، نکاح سادگی کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سعید بن مسیب۔ بولو سنو ساتھ میں سنو، کون؟ حضرت سعید بن مسیب، یعنی صحابہ میں جیسا نمبر حضرت ابو بکر اور عمر کا تھا، ویسے تابعین میں نمبر ان کا بھی آتا ہے۔ کن کا؟ حضرت سعید بن مسیب۔ اور یہ حدیث کے امام، اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی، یہ مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے تو جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھتے تھے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی 15 سال کا لڑکا پڑھے گا 16، وہاں تو 50 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا، اور پورا مدینہ۔ اچھا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو بہت خاص تھے، جن کا نام تھا ابن وداع۔ نام مشکل ہے لیکن آپ یاد رکھو، کیا نام ہے؟ ابن وداع۔ تو وہ 4-5 دن تک سبق میں نہیں آئے۔ اب وہ جو پروفیسر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میرا بریلینٹ اسٹوڈنٹ، میرا خاص اسٹوڈنٹ 4-5 دن سے سبق میں نہیں آئے۔ خیر 4-5 دن کے بعد وہ آئے۔ کون آئے؟ ابن وداع آئے۔ تو انہوں نے سبق پڑھایا، سبق پڑھانے کے بعد ان کو بلایا، کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، 4-5 دن سے تم سبق میں نہیں آئے؟ تو کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ ابن وداع جوان تھے، 25-26 سال کے ہوں گے۔ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس میں تھوڑا معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، لیکن سب ہو گیا، اب میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر حضرت سعید ابن مسیب نے سبق پڑھایا۔ سبق پڑھانے کے بعد ابن وداع کو بلایا، اپنے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ شادی کرنا ہے، دوسری شادی کرنا ہے، کیونکہ ایک تو بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کرنا۔ تو انہوں نے کہا میں بہت غریب ہوں، اس وقت میرے حالات بہت خراب ہے، میں نکاح نہیں کر پاؤں گا۔ تو کہا نہیں، تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا رہا ہوں۔ تو وہ ابن وداع کھڑے ہو گئے، کہا آپ کی بیٹی کو تو میں نے سنا بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے ہیں، کہاں آئے؟ جن کے سینے میں مال اور دولت تھی، تو وہ آیا ہے جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے۔ تو کہا نکاح کرنا ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کی بیٹا، میں میری بیٹی کو پوچھ کر آیا، بتا نکاح کرنا ہے تجھے؟ تو کہا کہ ہاں ہو جائے۔ فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سب اسٹوڈنٹوں کو، بھائی بیٹھ جاؤ، میں وکیل، تم سب گواہ، نکاح پڑھا دیا۔ بولو نکاح پڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد ملاقات کی، جا بیٹا تیرا نکاح ہو گیا۔ ابن وداع کہتے ہیں کہ اس دن میں نے روزہ رکھا تھا، بولو اس دن میں نے روزہ رکھا تھا۔ کہا مغرب کا وقت ہوا، اب بیچارے غریب تھے، کہتے میں وہ کچھ روٹی جو ہے نا اس کو پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا لیتا پانی میں ڈبو، کھجور بھی نہیں تھی میرے پاس میں، مغرب کا وقت ہو گیا افطار کا۔ کہا جیسے ابھی تو مغرب کی نماز میں نے پڑھی، افطار کیا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھ کے واپس گھر آیا اور سوچتا تھا کہ کھانا تو کچھ ہے نہیں، کھانا، اتنے میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے استاد سعید ابن مسیب، میں نے کہا کیا ہوا حضرت آپ آ گئے؟ کہا آ گئے مطلب بیٹی کو لے کر آیا اور رخصت کرنے آیا ہوں۔ اور پھر بیٹی کو ان کے حوالے کیا،
کہا یہ تمہارے حوالے، یہ تمہاری بیوی، تم اس کے شوہر، چلے گئے، ہو گیا نکاح۔ کون کرے صورت میں ایسا نکاح؟ کوئی کرے؟ ارے بولو ایسا نکاح کرے؟ وہ نکاح میں پھر کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی رہا۔ پھر ایک زمانے میں ابن وداع اتنے مشہور محدث بنے، اتنے بڑے، گویا اللہ نے ان کو شہرت عطا فرمائی کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگوں میں نام ابن وداع کا آیا، اور اللہ نے نیک اولادوں سے ان کو نوازا۔ کیوں؟ وہ ابا نے جو سادگی کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا۔ تو ہم لوگ بھی اس کی کوشش کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا پھر یہ ہم سب ماشاءاللہ، میرے کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا۔ کہاں کا لڑکا تو یہی کا ہے نا؟ کہاں کا؟ سورت کا، اور لڑکی سورت، مطلب سب سورت والے ہی جمع ہے ماشاءاللہ۔ تو ذرا میرے کو ایک جواب دے دو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ یہ جتنے آپ لوگ آئے ہو، آپ کو دعوت ملی؟ کیسے آئے؟ نہیں ایسا بولو، کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے منڈپ میں لڑکا گھس جاتا ہے کوئی بھی اور کھانا کھاتا ہے، پوچھے کہاں کی دعوت ہے؟ کہا لڑکی والے بلائے۔ لڑکی والا پوچھے تو لڑکا والا بلائے، اور پھر باہر آ کے کیا کہتا؟ الو بنا کے آیا، برابر کھا کے آیا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کو دعوت نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت ہوشیاری کر کے آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر دعوت کے کوئی منڈپ میں چلا جائے اور کھائے، ہمارے نبی نے فرمایا دخل سارقا و خرج غاصبا، اندر گیا تو اللہ کی نظر میں چور تھا، اور باہر نکلا تو اللہ رسول کی نظر میں لٹیرا تھا۔ اس کا حساب ایک ایک دانے کا قیامت میں دینا پڑے گا۔ میرے کو معلوم ہے آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو تو کنکوتری ملی ہوگی ہے نا بیٹا؟ کنکوتری پہنچائی ہوگی نا؟ ملی کنکوتری ملی؟ ہاں بولو ملی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو ملی؟ ہاں ملی ماشاءاللہ ملی، کنکوتری ملی، اور آپ آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ لوگ آج نہیں آتے تو یہ نکاح کینسل ہوتے؟ ارے بولو نا ہاں یا نہ؟ نہیں ہوتے، مطلب آنا ضروری نہیں تھا، آئے بہت اچھا، ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر آپ نہیں آتے، اچھا چلو آپ کی بات چھوڑو، قاری احمد علی نہیں آتا، یہ کینسل کرتا نکاح؟ یہ سپیڈ پکڑ چکا ہے، یہ کوئی حال میں کینسل نہیں کرتا۔ قاری احمد علی نہیں آئے تو مسجد کے امام صاحب دوسرے اتنے سارے علماء بیٹھے، کوئی بھی ایک نکاح پڑھا لے گا۔ کیا ضروری ہے کہ قاری احمد علی نکاح پڑھاوے؟ مطلب ہے کہ میں نہیں آتا تو بھی نکاح ہوتے، آپ نہیں آتے تو بھی نکاح ہوتے۔ اور کنکوتری آئی کتنی آئی؟ زور سے بولو نا، ایک ہی آئے گی نا، پورے رجسٹر تھوڑی اٹھا کے دے گے، ایک کنکوتری آئی۔ پھر بولو کتنی کنکوتری ہے؟ ایک۔ اور اگر نہیں آتے تو بھی نکاح ہوتے، میں نہیں آتا تو بھی نکاح ہوتے۔ کتنی کنکوتری آئی؟ ایک۔ اچھا کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ کیوں آئے معلوم ہے؟ یہ تو میں نے ابھی بتایا کہ یہ سب نیتیں کرو، باقی کتنے لوگ یہاں پر آئے کہ نہیں جائیں گے سبند خراب ہو جائے گا ہمارا رشتہ؟ حالانکہ بیچارے کو کام بھی ہوگا، دیوالی کا ٹائم ہے، ویکیشن بھی ہے، اور اس کو کہیں گھومنے بھی جانا ہوگا، لیکن نہیں وہ میرے دوست کے بیٹے کا نکاح ہے، میری دوست کی بیٹی کا نکاح ہے، ارے نہیں جائیں گے نا نکاح میں تو سبند خراب ہو جائے گا۔ ایک کنکوتری آئے نہیں آئیں گے تو سبند خراب ہو۔ میرے دوستوں پیارو، اوپر والا روزانہ 5 کنکوتری بھیجتا ہے۔ اوپر والا بولو روزانہ کتنی کنکوتری بھیجتا ہے؟ 5 اور ایک گھر بھی چھوٹے نہیں، ایسی 5 کنکوتری بھیجتا۔ اس میں فجر کی کنکوتری پر تو اسپیشل پھول لگا کے بھیجتا ہے، باقی کنکوتری نارمل ہے۔ فجر کی کنکوتری آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اسپیشل آتی ہے۔ اب میرے دوستو یہاں جتنے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی، میں سمجھتا اس سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہوگا، پاولی بھی نہیں پاولا، اور اس سے بڑا دھوکے باز اور غدار کوئی نہیں ہوگا جس نے آج فجر نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس نے زمین والی کنکوتری میں اللہ کے گھر میں آیا، اوپر والی کنکوتری کو پھاڑ دیا۔ بھئی فجر نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کنکوتری آئی تھی اس کو پھاڑ دیا۔ اور یہاں کیوں آیا؟ زمین والی کنکوتری پہ آیا، آسمان والی کنکوتری کو پھاڑ دیا۔ تو میرے دوستو ہم پہ حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے، پھر ہم روتے، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، قرضے میں ڈوب گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بیوی ایسی ہو گئی، بیٹا ایسا ہو گیا۔ میرے دوستو حالات آئے نہیں ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر اللہ نے حالات لائے ہیں اور ہم نے حالات کو بلایا ہے۔ اس لیے نکاح کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟
نماز۔ نکاح کا پیغام کیا ہے کہ اگر آج ایک دلہا اور دلہن کی دعوت پر آتے ہیں تو اوپر والے کی دعوت، اچھا اگر یہاں تم نہیں آؤ گے نا تو سبند خراب ہوگا، ہاں سبند خراب ہوگا، لیکن صورت میں ایک سبند خراب ہوئے تو 10 سبند جڑ جائیں گے، 10 رشتہ دار جڑ جائیں گے۔ اوپر والے کی کنکوتری کو پھاڑا، وہاں سبند خراب ہوا، اب کون ملے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ بھائی اللہ کے سوا کون ہمارا معبود ہے؟ وہاں تو کوئی رشتہ ملنے والا بھی نہیں۔ اسے پورا مجمع ارادہ کر لو، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، نہیں بولو نہیں انشاءاللہ، آج یہ نکاح کی برکت سے بولو انشاءاللہ۔ اور بدھ میں یہ ظہر اور عصر کے بیچ کے درمیان کے ٹائم میں یہ نیت کرو، ارادہ کرو کہ یہ اللہ کا بندہ جان دے دے گا لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ نماز پڑھو، نماز مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہاں کہ بھائی ٹھیک ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، کبھی ادھر ادھر معاملہ، گھر میں پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، نماز کو قضا مت کرو، ورنہ ایک نماز قضا کرنے پر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا فتویٰ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ربیع الاخر مہینہ آ رہا ہے، آپ سب اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ نکاح سادگی کے ساتھ بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بہت دیر ہو گئی، جلدی جلدی آ جاؤ۔ پریشان تو نہیں نا بیٹا تو کتنی دیر ہو گئی؟ میں نے لمبا بیان کر دیا، یہ تو میں نے بہت چھوٹا بیان کیا، معلوم ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر میں نے چھوٹا بیان کیا۔ جی چلو، سب سے پہلے میں ہمارے یہ وکیل صاحب کو آواز دوں گا۔ محمد آصف محمد علی شیخ، آپ ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، وہیں بیٹھے۔ اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ وکالت کا کام کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اللہ اس کا پورا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے پہلے گواہ ہے شیخ زید احمد نور محمد، آپ ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دوسرے گواہ ہے شیخ کوثر عالم نور محمد، آپ ہی تو دونوں گواہ بھی ہے، وکیل بھی۔ دیکھ بیٹا، دونوں گواہ بھی ہے، وکیل بھی ہے، پورا مجمع۔ تیری پرمیشن ہے تو شروع کرو، پڑھاؤ نکاح۔ ہاں بول دے نا بیٹا، ہاں کوئی نہ بولا ہی نہیں بیٹا، اسے نکاح میں کوئی نہ بولتا نہیں، ایسا لڈو ہے جو کھاوے تو بھی پچھتاوے۔ ایک باپ بیچارہ ہے نا، بہت تھکا تھا، اپنے بیٹے کو بولتا ہے بیٹا دیکھ شادی مت کرنا بیٹا، سب کرنا لیکن شادی، دیکھ تیرے باپ کی حالت دیکھ کیا ہو گئی ہے، ماں مارتی ہے تیری، کپڑے وپڑے پھٹ جاتے ہیں، تو بیٹا شادی مت کرنا۔ 1 گھنٹے تک بیٹے کو سمجھایا، بیٹا ہاں۔ 1 گھنٹے کے بعد باپ نے بولا بیٹا سمجھ گیا نا؟ کہا بالکل سمجھ گیا، میں بھی میرے بیٹے کو سمجھا دوں گا۔ تو نکاح کا خطبہ شروع کریں، سب توجہ سے سنیں، اللہ یہ نکاح کو قبول فرماوے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله مولانا العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جی میرے پیارے بیٹے شیخ محمد ساحل، دیکھو آپ کے سامنے وکیل بھی موجود ہے، دو گواہ بھی موجود ہے، بلکہ یہ پورا مجمع موجود ہے. تو بیٹے شیخ محمد ساحل بن محمد شاکر، آپ نے یہ وکیل کی وکالت سے، یہ دونوں گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے شیخ عائشہ بانو بنت گوہر عالم کو بعوض مہر نقد 500 گرام چاندی، اس پر آپ نے بیٹا عائشہ کو بیوی بنا کر، زوجہ بنا کر، منکوحہ بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. تھوڑا بلند آواز سے بولو کہ آواز آ جائے. بولو میں نے قبول کیا، قبلتھا نکحتھا. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرماوے. بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ بدھ کا دن ہے، اللہ ظہر اثر کے بیچ کا وقت ہے. اللہ حضرت جابر کی طرح ہم تو کوئی تجربہ نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ وقت بہت مبارک ہے، نکاح بہت مبارک ہے، تیرا گھر بہت مبارک ہے، مہینہ بہت مبارک ہے، اور اللہ یہاں علماء حفاظ بیٹھے ہیں، بہت مبارک ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ یہ جو بچے اور بچی کا نکاح ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما دے. اللہ یہ دونوں میں وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی. اللہ یہ دونوں میں وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی. اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی. بلکہ اللہ یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے اللہ عائشہ بچی، اللہ دونوں میں وہ محبت دے دے جو محبت تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی. نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے اللہ. یہ نکاح کو چین، سکون، محبت، مودت، یسر، سہولت، اطمینان کا ذریعہ بنا دے اللہ. ہر قسم کی خرافات سے بچا لے، ہر قسم کے فضولی خرچی سے بچا لے. الہ العالمین یہاں مجمع جو بیٹھا ہے نا اللہ بہت روزی میں پریشان ہے اللہ. کچھ لوگ بہت روزی میں پریشان ہیں، بہت قبولیت کی گھڑی اللہ، ہاتھ گنہگار ہے لیکن گھڑی بہت قبولیت کی اللہ. جو لوگ روزی میں پریشان ہیں اللہ بے حساب حلال بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے اللہ. بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے ہیں، کسی کو کہتے بھی نہیں اللہ، کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، لوگوں کے بیچ میں آ بھی نہیں سکتے اللہ. جو قرضے میں ہیں اللہ غیب سے اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے. اور الہ العالمین تیرا احسان ہے اللہ. اتنے حالات آئے آسمان سے، زمین سے، کورونا اللہ، لاک ڈاؤن، بہت حالات آئے لیکن اللہ تو نے ہم کو ایک رات بھی بھوکا نہیں سلایا اللہ، ایک رات بھی پیاسا نہیں تڑپایا، ایک رات بھی وطن سے بے وطن نہیں کیا. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. ہم نے بنو اسرائیل میں ایک شخص کے بارے میں سنا تھا، نام کفل تھا، شرابی، کبابی، جواری. اللہ وہ روز گناہ کرے، روز دروازے پہ فرشتے لکھ دے وے اس نے یہ گناہ کیا. سارے بازار والے دیکھے آج کفل نے اپنی عیاشی میں، اپنے مال میں یہ گناہ کیا، روز گناہ لکھا جاوے. ایک دن کفل نے اللہ تو نے دل میں بات ڈالی، توبہ کی، تیرے سامنے سجدہ کر لیا، بہت دیر تک توبہ کی، توبہ سے اٹھے، انتقال ہو گیا. سب نے دیکھا کہ آج دروازے پر کیا
لکھا ہوگا؟ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل وادخلہ الجنہ، اللہ نے کفل کو معاف بھی کر دیا اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اللہ تجھے اسی گھڑی کا واسطہ ہے، اللہ آج ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ ہم سب کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اور اللہ ہمیں معلوم ہے کہ نکاح ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا احسان تو ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے نا۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہ مقام تک پہنچایا کہ آج ہم نکاح کے لیے بیٹھ گئے، ورنہ کتنے ایسے راستے میں پڑے ہوں گے جن کو نہ ماں کا پتہ ہے نہ ابا کا پتہ ہے۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ یہ مجمع میں زندہ ہے، سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے، سب کو تندرستی عطا فرما دے، سب کو صحت عطا فرما دے، سب کے سائے عاطفت کو تا دیر قائم و دائم فرما دے۔ لیکن اللہ یہ مجمع میں کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اور کوئی میرے جیسا بد نصیب بھی ہوگا جس کی ماں بھی نہیں اور ابا بھی نہیں۔ الہ العالمین ایسے موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر اماں بھی یاد آتی ہے، ابا بھی یاد آتے ہیں۔ الہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ الہ العالمین سب کو قبول فرما لے، اللہ جتنے بیٹھے سب کو قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔